لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بندے پروردگار امت احمد نبی اور دوست دارے یار یارم ذات اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل اور خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. کچھ بایزید قلوب ماں کچھ جھولیاں ہر دیتی ایک گھڑی کی خدمت جیسی کہ غوث کو تب کر دیں. سبحان اللہ. ماں کی پاک دعا سے صدقے کہ رتبے ملے اچے لکھا بلیانانو بایزید رنگے اگے. مالی شان دے کچھ نہیں ہے کچھ کسے
ولی تو سبحان اللہ اے ماضی عظمت کچھ نہیں تے پھر کچھ لے پاک نبی تو سبحان اللہ مائی حلیمہ کی اتواری کول حضور نے آئی استقبال عمرے لگی اٹھے فوراً مدنی مالی سبحان اللہ اہلاً سہلاً مائی تائی سونے نے فرمایا چادر پاک بچھائی کہ کتے سی بچھلایا یہ دودھ پلاون والی ماں نے یہ شانہ پایا شان خدا کی ہوتی جیسی گود سے سونا سبحان اللہ شان خدا کی ہوتی وہ جیسی گود سے سونا آیا اے آمنا پاک لکھ سلاما اے لکھ لکھ مومن بدھایا اس دے لال دے صدقے ہر مات نشانہ پاؤں اور اس دے لال دے صدقے ہر مات نشانہ پاؤں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه قال الخدا فضل الرسول اسلام مختصر واجب احترام بزرگوں اور دوستوں قرآن مجید کے 15ویں پارے کے سورت بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کا کچھ ایسا تلاوت کیا ہے دعا فرمائے اللہ کریم اس ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا آمین اللہ ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت مبارکہ اور اشعار سن کر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آج کی تقریر کا عنوان کیا ہے۔ بہت سے دوست اصرار کر رہے تھے کہ کسی جمعے پر ماں کی عظمت، ماں باپ کی شان بیان کرے، تو کوشش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ماں باپ کی عظمت اور بالخصوص ماں کی شان اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ حکم دے دیا کہ اپنے والدین سے احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس میں روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ تو ماں باپ کے وسیلے سے ہم دنیا میں آئے، ماں باپ نے ہمارے جسم کی پرورش کی ہے۔ اللہ کریم نے جو اپنی عبادت کے ساتھ یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرتے رہو، تو علماء نے یہ نقطہ واضح کیا کہ جتنے جسم دیا ہے، جتنے جسم میں روح ڈالی ہے، جتنے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اس
کے سامنے سر کا سجود رہے، اس کی عبادت کرے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور فرمایا جن کے وسیلے سے دنیا میں آیا ہے ان کے ساتھ بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی احسان کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلیل القدر پیغمبر جد امجد آپ میرے آقا نام رضی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اعلیٰ نبیوں کے، آپ کسی کے والد ہیں، کسی کے دادا ہیں، یعنی میری مراد جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ تو جناب ابراہیم کی دعا بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے والدین کے حق میں دعا کی اور وہ دعا اللہ کریم کو پسند آئی۔ پنجابی میں کہتے ہیں چنگی لگی، اللہ کریم نے وہ دعا چنگی لگی، پسند آئی، تو اس دعا کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دعا ابراہیم کی رب کو پسند ہے۔ دعا جناب ابراہیم نے آج سے 4,000 سال پہلے مانگی۔ میرے رب نے جب اپنے محبوب کے قرآن اتارا تو اس دعا کو بھی قرآن میں رکھ دیا، اور پھر یہ دعا اللہ پاک نے پسند آئی تو اس نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور یہ دعا میرے مصطفیٰ کو پسند آئی تو اس سے نماز میں رکھ دیا۔ اب آپ سمجھ گئے وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ موضوع میرا قرآن نہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، قیامت کے دن سارے مسلمانوں کی۔ تو معلوم ہوا ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ کسی بھی فرقے سے کوئی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، یہ دعا یا اللہ مینوں بھی بخش، میرے ماں باپ نوں بھی بخش، قیامت کے دن سارے مسلمانوں پر۔ یہ پیاری دعا، اور اس دعا میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ قرآن کریم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کافر کے لیے دعا کرنا حرام ہے، کافر کے لیے دعا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چل گیا، یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ نبی پاک کے والدین کافر نہیں تھے، اگر کافر ہوتے تو نبی کافر کے لیے دعا معلوم ہوا نبی پاک کے ماں باپ مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم کے والدین بھی مسلمان تھے، آدم جو تھا وہ آپ کا چچا ہے، وہ پرست ہے، اس گھر ہے، اس فیروز ہے، نجس ہے، قریب ہے، مشرک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ معاذ اللہ کافر نہیں۔ اگر معاذ اللہ کافر ہوتے تو نبی پاک اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرنا۔ کیوں کہ دعائیں مغفرت کافر کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف، ابن ماجہ شریف،
اور حدیث کی اور بھی سیاستہ کی جتنی کتابیں ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ سے دعا مانگی اور یہ بھی فرمایا لوگوں ماں کی دعا رب کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ماں کی دعا رب کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک علماء نے بڑی مزے کی بات کی، یہ عشق اور محبت کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی اگر ماں ہوتی تو وہ ماں کو چھوڑ کر جنت میں نہ جاتی۔ آدم علیہ السلام کی ماں ہوتی تو ماں کو چھوڑ کر آدم جنت میں نہ جاتے۔ اللہ تعالی نے یہ رات کی باتیں جناب آدم علیہ السلام کو جنت عطا کی، جنت میں داخل فرمایا اور پھر جب جنت کا دانہ کھا لیا تو فرمایا جا جنت سے نکل جا۔ عاشق لوگ کہتے ہیں اللہ کریم نے آدم سے کہا جا جنت سے نکل جا، ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں کہتی میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی عظمت سے قربان، ماں کی عظمت اور شان قرآن میں اور احادیث میں اور قرآن و حدیث کا ترجمہ کر دیتے ہیں یہ شاعر۔ یہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں یہ بے مقصد نہیں ہوتے، یا حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے یا قرآن پاک کی ترجمانی کی بات رہا کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے ماں کی شان کس طرح بیان کر دی کہ لکھاں ساتھ بندے دے وچ دنیا، لکھاں ساتھ نے بندے دے وچ دنیا، پر ساتھ نہیں کوئی ماں دے ساتھ ورگا۔ پتر کھانے زمانے کا بلی ہوئے نہیں ماں دے پیرا کی خاک ورگا۔ باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی بات اپنے وقت کے کامل ولی کتب ہے، بڑے مجاہدے کیے، بڑے دوستوں چلے کاٹے، بڑی محنت اور مشقت کی ہے، لیکن حجابات دور نہیں ہوتے۔ خدا کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہوا جو وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مقام نہیں مل رہا، حجابات دور نہیں ہو رہے۔ بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، حجابات دور نہیں ہو رہے۔ ایک رات ماں نے آواز ماری باعزید پانی، باعزید مستعمی رحمت اللہ تعالی جب اٹھے تو پانی کا بڑا پانی ہے، پانی گھر میں موجود نہیں۔ پانی لینے کے لیے گئے، جب پانی لے کے آئے تو ماں سو گئی۔ پانی کا پیالہ لے کر ساری رات ماں کے پاس کھڑے رہے۔ جب ماں نے آنکھ کھولی پوچھا بیٹا میں تو سو گئی، تو نہیں سوتا؟ فرمایا امی جان بڑا پتا نہیں کس ویلے جان آ جائے، تسی پانی منگو کہ میں کل حاضر ہوگا، امی پہ ہاتھاں جان نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ماں پانی پیش کیتا، ماں اسی بستر تو وضو کیتا، وضو کر کے نماز کی نیت کی تھی، رب کی بارگاہ وچ سجدہ کیتا، عرض کی میرے مولا ایک سجدہ کیتا ہے، دوسرا سجدہ کام کرم کہ میرے پتر دے حجاب کھول دے۔ سبحان اللہ۔ ماں تیری عظمت تو قربان، کئی سال تو محنت کر رہے، بارش جی مشقت کر رہے،
مجاہدے کرے جواب نہیں کھلے ماں نے دوستوں ایک رب کی بارگاہ میں ادا کیا بندہ دوسرا کام کرتا ہے میرے پتر سے حجابات دور کر دے یہ ماں کا مقام ہے ماں کی دعا قبول ہو گئی اور باعزیز بستانی رحمت اللہ تعالی اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں لوگوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے جو منصبہ مقام مجھے ملا ہے میری ماں کی دعا کا صدقہ اتر کھانے زمانے لا ولی ہوئے کہ نئی ماں سے پہلا بھی خاص ورگا اللہ اکبر اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی طرف دیکھنا بھی عبادت ماں باپ کی زیارت کرنا یہ حدیث اللہ کے محبوب کی آپ کے سامنے پیش کر رہا یہ کہا ہے ماں باپ کی عظمت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر علی وجهه والدین عبادت ماں باپ کے چہرے کو جو محبت سے دیکھتا ہے وہ عبادت کرتا ہے یہ عبادت ہے اور پھر دریائے رحمت جوش میں تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا پیار سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا فرمایا ایک مبرور حج کا ثواب ہے مبرور حج کیسے کہتے ہیں جو جس کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں اسے حج مبرور کہتے ہیں صحابہ نے دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 مرتبہ دے کے فرمایا اسے 2 حجوں کا ثواب ملے گا یا رسول اللہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار سے 7 مرتبہ دیکھا فرمایا 7 حجوں کا ثواب ملے گا ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آقا اگر کوئی خوش نصیب پیدا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے 9 بار دیکھ لے فرمایا 9 حج کا ثواب ملے گا اللہ اللہ یہ ہے ماں باپ کی عظمت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماں کی خدمت کملی والے نے فرمایا کہ کرنا خدمت ماردی کہ کتنے کا بات کرا ہوئے کہ نقل صورت ماردی جس نے کعبے کو دیکھنا ہے ماں کی زیارت کرے باپ کے چہرے کی زیارت کرے میرا رب بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو نیکی کرو اللہ اکبر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ نبی پاک کی حدیث کا سبق پڑھایا تو مدارج النبوت شریف بڑی آپ کی جو ہے آغاز کتاب ہے جو سب امت کے سارے میں بیٹھ کر لکھی اس کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں ایک مریض مکے سے ہجرت کر کے اپنے نوجوان بیٹے کو ساتھ لے کر جب مدینہ پاک میں پہنچی تو بچہ فوت ہو گیا ماں اپنے بچے کے سرانے بیٹھ کر روتی بھی ہے اور کہتی ہے یا اللہ میں مکہ چھوڑ کے مدینے آئی تیرے بابو کو خوش کرنے کے لیے چلا بھی گئی کہ میرے کل بیٹا بھی کھو رہی رو کے اس صدا کر رہی ہے آواز رہی ہے کیا چاہتی ہے تمہاری غیب سے آواز آئی کیا چاہتی
زندہ میں کر دیتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس مائی نے دعا کی رب نے اس کے بیٹے کو زندہ فرما دیا، تو ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ لکھاں ساتھ بندے دے وچ دنیا تے کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا، پتر کھانے زمانے دا ولی ہوے نہیں ماں دے پہلا دی خاص ورگا۔ اللہ اکبر۔ ماں کے یہ سب قربان، ماں کا احترام۔ اللہ کے معروف یہ مسلم شریف ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے، کسی نے قمیض کے بٹن کھولے، اپنا سینہ ننگا کر کے کرم کی طرف منہ کر کے فرمایا کرم سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی۔ رحمان اگر اس کا معنی اس طرح کیا جائے الرحمن علم القرآن، معنی اگر اس طرح کیا جائے کہ رحمان کی خوشبو آتی ہے، لیکن یہاں علماء تفسیر نے رحمان کا معنی یاد کیا ہے۔ یاد تو فرمایا مجھے یمن سے مجھے کرم سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ کا یار، آپ کا دوست، کتنے مرتبہ مقام والا، کیا نام ہے اس کا؟ فرمایا یقال لہ اویس، اس کا نام پورے سے کرنی ہے، رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی خواجہ ویسے کرنی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، اندازہ لگائے ویسے کرنی کے مقام اور مرتبے کا۔ کرنی والے نے فرمایا یارو جو بھی ویسے کرنی سے ملے میرا یہ چپا بھی دے دے، میرا سلام بھی پہنچا دے۔ جس کے ساری کائنات سلام بھیج دیے، سب کے حالات پر اس کا صبح شام سلام بھیج رہا ہے، وہ اس کائنات کا مالک اور خالق بھی اپنے حبیب کے سلام بھیجا ہے۔ ویسے کبھی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کبھی والا تجھے سلام بھیج رہا۔ اور فرمایا کہ جب اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے یہ بھی کہنا کہ میری امت کی شفاعت بھی کرنا، میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ صحابہ نے عرض کی تھی وہ کبھی آپ کی خدمت میں آیا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ویسے کبھی آپ کی خدمت میں آیا؟ فرمایا نہیں، وہ اپنی ماں کی خدمت کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں نہیں آ سکا۔ اس کی ایک نبی ماں ہے اور ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر ماں کو چھوڑ کے آ جاتا، نبی پاک کی زیارت کر لیتا تو صحابی بن جاتا، لیکن ماں کی خدمت چھوڑ کر صحابی نہیں بن۔ اللہ کے بابو کی محبت دے کے کس نے ماں کا احترام کیا، ماں کا ادب کیا، کیونکہ ماں نبی بھی ہے، آنکھوں سے معذور ہے۔ اللہ کے بابو جانتے ہیں اور اس بندے سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، اسے چپا بھی ادا کر رہے ہیں، اسے سلام بھی دے رہے ہیں، اسے یہ بھی کہہ رہے ہیں میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ اللہ اور جس کے بلے عمل نہ کوئی تے او کرے خدمت مادی، رب رسول نہ اس پہ راضی جڑا کرے نہ عزت مادی۔ مادی قدر ہوئے
ماں کی قدر اویس پہ جاتی کی عزت ماں کی آدم نہیں صحابی پڑیا چھٹ کے خدمت ماں اللہ کے معلوم نے وصیت فرمائی اللہ کے معلوم نے سلام بھی بھیجا جبہ بھی عطا کیا اللہ اکبر ماں کی خدمت اور میں نے روایت پڑھی قیامت کا دن ہوگا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جب اویس سے کر نہیں آئے گا تو آواز آ جائے گی اویس رک جا یا اللہ کیوں اویس جنت میں جا رہا ہے ساری دنیا جا رہی ہے اویس کب آئے آواز آئی اویس رک جا یا اللہ کیوں فرمایا اے اویس میرے گناہگار بندوں کی مغفرت کی دعا شفاعت کرتا جا سبحان اللہ اللہ کریم فرمائے گا اویس کے کمی کو کہ میرے بندوں گناہگار بندوں کی شفاعت اور مغفرت کرتا اور اویس کی عظمت سے قربان کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی اویس کو یہ مقام عطا کیا اور قیامت کے دن دنیا دیکھے گی کہ اویس کو آواز آئے گی کہ دعا کرتا جا یہ کیوں مقام ملا صرف ماں کی خدمت ماں کی عظمت کو پہچانا ماں کی عزت کی ہے تو رب رسول بھی راضی ہو اور میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے والدین راضی رب بھی راضی اور یاد رکھو والدین اگر ناراض ہے نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ سجدہ قبول ہے نہ زکات قبول کوئی عمل تیرا رب کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں جب تک ماں راضی رب راضی نہیں ہوتا یہ میں نے بات ویسے نہیں کرتی یہ بات میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں آخر میں جا کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دوستو ماں کی رضا میں کیا ہے ماں کی ناراضگی میں کیا ہے ماں کی شان آؤ اللہ کے محبوب سے پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب اپنی ماں سے کیسے محبت کر نماز اثر آپ نے ادا فرمائی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اے رونے کی وجہ کیا ہے فرمایا ماں یاد آ گئی میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ماں یاد آ گئی یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو اپنی ماں کی قبر پہ جانا میرے آقا کریم آگے آگے صحابہ کی جماعت پیچھے پیچھے کیونکہ ماں میرے آقا کی عمر اس وقت 6 برس تھی جب وہ آپ کی والدہ پردہ فرما گئی وصال فرما گئی اللہ کے محبوب کو ماں کی یاد آئی صحابہ کو ساتھ لے کر قبر پہ آئے جب قبر پہ آئے محبوب بھی روئے رب کی کائنات بھی روئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اگر میں اپنی ماں کو دیکھ لیتا اور رب کی نماز ادا کر لیتا سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ادھر سے آواز دیتی رب کی نماز چھوڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا